بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محمود عبد موجود ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والثورة الهادنية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والجود التقوية والنبوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية أما بعد فقد قال الحق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعزائي محترم برادران ایمانی، میں نے جس سورہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں خداوند کریم ایسا خداوند کریم کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمتیں دی، جسم جیسا بہترین نمائش کا اظہار کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، اور وہ خداوند کریم کہ جو انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، وہ خداوند کریم اپنے بندے سے کچھ مہم ترین نکات بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں تو اس سورہ کا جو تیور ہے، شروع میں خداوند تعالیٰ نے کہا والعصر۔ والعصر کا مطلب ہے صاحب عصر کی قسم۔ عربی گرامر میں کچھ حروف ہیں جس کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے، مثلا لا اقسم بہذا البلد، یہاں لا قسم، اسی طریقے سے والعصر کہا تو خداوند متعال نے واو کا استعمال کر کے قسم کھایا، کہا کہ عصر کی قسم۔ بھائی آپ اور ہم اگر قسم کھاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے شخص کو اپنی بات کا اعتراف کروانا چاہتے ہیں، ہماری بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، لہذا ہم قسم کھاتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اس کی مخلوق ہیں، تو جو خدا کہہ دے وہ ہم پر واجب ہے ماننا، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال قسم کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مہم ترین باتیں ہیں جو خدا حضرات سے بیان کرنا چاہتا ہے۔
کون سی بات ہے سرکار؟ اب آئیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر یہی ترجمہ ہوتا مان لیتے، لیکن خدا نے کہا ان الانسان۔ اب دیکھیں گے جہاں پر انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر پھر کسی طریقے کا شک و شبہ، پہلے کے مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ انا کا جو حرف استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کسی شک و شبہ کا باقی نہیں رہتا۔ بہرحال خدا نے کہا کہ ان الانسان، الانسان کہہ کے بھی یہاں پر چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ بتا چلو کہ الانسان جو کہہ دیا تو اب جو انسان کے زمرے میں آئیں گے وہ تمام کے تمام انسان اس خسارت میں واقع ہیں۔ کیسے سر؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اب صاحب میرے جیسے کبھی کبھار نماز پڑھنے والے، کبھی روزہ رکھنے والے معترض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جب تمام انسان گھاٹے میں ہے تو پھر یہ محرمات الہیہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ واجبات الہیہ کو انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز صبح کے لیے جو بیدار ہوتے ہیں تو بہت شیرین سی ہماری نیند ہوتی ہے، اس کو ترک کرتے ہیں، گرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو صاحب یہ نماز پڑھنے کا، یہ روزہ رکھنے کا اور اتنا سارا پیسہ دے کر کے صرف ایک گھر کے چکر لگا کر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اعتراض کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ دیکھیں خدا نے تعالیٰ جب کہہ دیا کہ ہر انسان گھاٹے میں تو ہر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جب کسی بھی آیت کو سمجھنا ہو تو ایک آیت کو دوسری آیت سے صحیح کیا جاتا ہے، تب جا کر کے ہم کو مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آیت کو لے کر کے بیٹھ کے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جب قرآن میں آیا تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہا نہیں، آگے کی آیت دیکھو، انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک آیت سے کبھی نتیجہ نہیں نکلتا، حد اقل 2 آیتیں کمپلسری آپ کو چاہیے کہ 2 آیتیں کا مطالعہ ہے، تب جا کر آپ کو کوئی نتیجہ ہاتھ آتا ہے۔ بہرحال خدا نے مطالعہ کہا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تو اب اس گھاٹے سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا۔ بھائی جب خدا نے کہہ دیا کہ تم گھاٹے میں ہو، اب گھاٹے سے کیسے بچا جائے؟ تب آگے خدا نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ اس فساد سے بچے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا مطلب یہ آیت آئی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہہ رہے تھے بس ایمان لائے ہیں بس ختم، مولا پہ ہم نے احسان کر دیا، اب جنت ہماری پکی نہیں صاحب، جنت تو پکی ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں، جنت تو ہر ولایت علی کو اقرار کرنے والے کی جنت پکی ہے، 100% پکی، لیکن اب مثلا ہم یہ مجلس میں آئے ہیں، بانی مجلس ایک صاحب کے گھر گئے اور گھر پہ جا کے دستک دینے کے بعد رقبہ کے ہاتھ میں تھما، معروضہ کیا کہ سرکار مجلس میں تشریف لائیے۔ ایک صاحب راستے میں مل گئے، کہا سرکار کل مجلس ہے، مجلس میں تشریف لائیے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے سر؟ ایک کے گھر پہ خود آپ بتاتے خود گئے، دستک دی، ان کو باہر بلایا، ان سے مصافحہ کیا، ان سے معروضہ کر کے کہا کہ یہ رکا ہے مجلس میں تشریف لائیے۔ اور ایک صاحب کو روڈ ملتے کہا صاحب کو مجلس سے آ جائیے۔ تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ تو ولایت علی کو اقرار کرنے والے کے لیے جنت تو پکی ہے، لیکن مولا کائنات کچھ لوگ کہیں گے کہ جائیے جنت آپ کی مشتاق ہے، کسی سے کہیں گے کہ تم نے میری ولایت کا اقرار کر لیا ہے کہ جاؤ کہ جنت تمہاری ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس طرح جائیں یا اس طرح جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جنت تو پکی ہے، لیکن اس کے لیے عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایمان کا تذکرہ، وہیں پر عمل صالح کا تذکرہ ہے۔
پہلی شرط ایمان. تو ایمان کسے کہتے ہیں سر؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ملتا کہاں ہے؟ جب نہیں رسول بڑھ کے آواز ہے یا علی حب کا تقوی ایمان وبغض کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ہی تقوی ہے اور ایمان ہے، تم سے بغض کفر و نفاق ہے. جب نہیں کچھ معترض لوگ کہیں گے کہ بھائی علی کا تذکرہ ہی کیوں ایمان قرار دیا ہے؟ دیکھیے یہ تو دنیا ہے، وہ تو آخرت ہے. انشاءاللہ میں ایک واقعہ بتانا چاہوں کہ دیکھیے جب حشر کا میدان ہوگا تو تمام فرشتے یہی کہیں گے کہ جو جنت میں جانا ہے تو جنت کی کرنسی ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو تم جنت میں جا سکتے ہو. اس لیے کہ سارے محترم چھوٹا سا اگر ہم ایک فنکشن ہال بناتے ہیں یا چھوٹا سا ایک پارک بناتے ہیں یا چھوٹا سا ایک گارڈن بناتے ہیں یا چھوٹا سا زو ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی بلیٹ مقرر کی جاتی ہے، ٹکٹ مقرر کی جاتی ہے کہ اتنا ٹکٹ آپ لیں تو آپ داخل ہو سکتے ہیں. تو جب چھوٹا سا ایک زو، چھوٹا سا ایک گارڈن، چھوٹا سا پیلس بنانے کے بعد لوگ جب ٹکٹ جو ہے مشخص کرتے ہیں تو جب آخرت کا اتنا بڑا گارڈن جو جنت جو بہشت کے نام کا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹکٹ تو ہونا ضروری ہے نا. کیوں صاحب ہونا ہے نہیں ہونا؟ تو اب آخرت میں جب ہم کو جنت میں جانا ہے تو جنت کی کرنسی ہے ایمان. اب ایمان ہے تو جنت میں جا سکتے ہیں. تو تمام فرشتے یہی ندا دیں گے دیکھو جنت میں جانا ہے تو جنت کی کرنسی ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو تم جنت میں جا سکتے ہو. تو تمام مسلمان وہاں شرمندگی کا شکار ہو کر اپنے اپنے سروں کو جھکا لیں گے، لیکن شیعہ نے حیدر کرار ہوں گے جو کر کے کہیں گے اے فرشتوں تم ایمان کی بات کرتے ہو، ہم تو اپنے ساتھ کلے ایمان لائے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. میں دیکھ رہا ہوں کہ دہلی میں پہلی محرم سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کی دعا سے آج بھی انشاءاللہ کل بھی میں بہت مصروف ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے چاہیے کہ میں آہستہ سے بیان کروں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو سننے میں مزہ آئے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک انداز میں آپ کو بیان کروں، لیکن آپ لوگ جو ہے صلوات اتنی دھیمی پڑھ رہے ہیں. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہے. کیسے صاحب؟ کائن اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر. اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنوا، اب مخاطب کس سے ہو رہا ہے؟ خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ کہا کہ ایمان والوں سے. اب ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم ہی ایمان والے ہیں. لہذا بابا سے بلند صلوات پڑھیں. ایک اور واقعہ ذہن میں آنے سنا چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عطا ہوتی ہے دلالی کے میں سوچ کے نہیں آتا کہ واقعہ بیان کروں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو جبریل آئے اور آنے کے بعد جب ایک حد تک پہنچ گئے، جب اپنا سفر مکمل کیا رسول خدا نے تو رسول خدا جو ہے فرشتے سے مخاطب نے کہا اے فرشتے یہ بتاؤ کہ میں چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں، جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں ہیں. دیکھیں رسول خدا کو ہر بات کا علم ہے، اس لیے کہ پوری کائنات رسول اور علی کے سامنے بنی ہے. ہر بات کا علم، لیکن ہم تک یہ پہنچانا چاہتے تھے. کہا کہ وہ چوتھے آسمان میں جو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، اس کے 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھے، تو اس کا کام کیا ہے؟ چونکہ جبریل تھے اور سمجھتے تھے، کہا کہ بد اخلاقی نہ ہو جائے، لہٰذا کہا کہ رسول اللہ چلیں ہم کو چل کے اس سے پوچھ لیتے ہیں. اب جبریل اور رسول خدا اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی نزدیک رسول خدا پہنچے فرشتہ 1000 ہاتھ اٹھا کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد رسول خدا سلام کا جواب دیا، پوچھا ہے فرشتے تجھے خدا متعال نے کس لیے خلق کیا ہے؟ تو فرشتہ
نکلا. گویا عمر کہتا ہے رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے. کہا کہ نہیں میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خداوند متعال نے اس لیے خلق کیا ہے کہ جب آپ کی امت یکجا ہو کر آپ کے پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتی ہے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد ایک یہ. دوسری بات کہا کہ یا رسول اللہ میرا کام ہے استغفار کرتے ہوئے کہ زمین پر جتنے بارش کے قطرات گرتے ہیں ان تمام قطرات کو گننا میرا کام ہے. زمین پہ جو بارش کے قطرات گرتے ہیں صاحب وہ قطرات کو گننا میرا کام ہے. رسول اللہ سن کے جانا ہی چاہتے تھے کہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ جب آپ کی امت یکجا ہو کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے تو میں اس کا ثواب نہیں گن پاتا ہوں. عزیزان محترم یہ فضائل اہل بیت ہے, یہ کمالات اہل بیت ہے جو ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے. صاحب بیٹھے ہیں کہنے لگا ان کا ذکر کیوں کر رہے ہو, ان کا ذکر کیوں کرو, فلاں چیز بدعت ہے, فلاں کا نام لینا بدعت ہے. بھائی ان کا نام لینا بدعت نہیں, تمہارا پیدا ہونا ہی بدعت ہے. اس لیے کہ دیکھیے عقل میں پتھرے پڑے ہوئے ہیں, آنکھوں پہ بزدلی کا جالا پڑا ہوا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے رسول اللہ فرمایا کہ اہلی تمہاری میں فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں پوری طریقے سے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کافر نہ ہو جائیں, کہ وہ مشرک نہ ہو جائیں. تو اب ایک صاحب اعتراض کرنے کہ کیا وجہ ہے کہ علی کا ذکر ہی کیوں عبادت قرار دیا ہے, کیوں تم نے کتنا علی کو بڑھا؟ بھائی ہم علی کو نہیں بڑھاتے, بڑھانے والا وہ ہے. سننا چاہتے ہیں خدا نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یعنی کہہ دو رسول ہم ان سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہم یہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کریں. تو صاحب یہ حکم رسول خدا نہیں کہتے, یہ حکم اللہ کا حکم ہے. آپ کہتے ہیں نا اللہ اللہ, اللہ کی بات ہی مان لیجیے, رسول اللہ کو نہیں مانتے مت مانیے, اللہ کی بات تو مانیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان سے اجر رسالت کوئی سوال نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں, محبت اختیار کریں. تب یہ بتائیے عزیزان محترم خداوند متعال کے نزدیک سب سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ عشق اہل بیت, اس سے بڑی کوئی نیکی ہے نہیں. تو جہاں پر عشق اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر تمام اعمال قبول ہوتے ہیں, اور جہاں پر دشمنی اہل بیت ہوتی ہے وہاں پر پھر چاہے کتنے بھی اعمال کر لیں قابل قبول نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جس کو جناب نوح کی سی زندگی ملی ہو. جناب نوح کی حیات کتنی سال کی تھی؟ 8 سال. کئی روایتیں ایسی ہیں کہ جناب نوح کے سلسلے میں تھی جناب نوح کو 850 سال کی بھی جو ہے حیات ملی ہے. کچھ روایت میں حیات القلوب میں ہے کہ 12 سال, کسی میں 14 سال بھی بتایا گیا ہے, 1400 سال. تو 1400 سال کی عمر جناب نوح نے پایا. تو کہا کہ جو شخص ایک ایسا شخص ہو کہ جس کو 1400 سال کی زندگی ملی ہو اور وہ اپنی زندگی کسی لمحے میں خدا کی عبادت سے گریز نہ کیا ہو, یعنی زندگی کا ہر لمحہ اس نے عبادت خدا کا گزارا ہو. پھر کہا کہ اس نے پیدل حج مقبولہ کو 1000 حج ادا کیا ہو. 1000 حج مقبولہ, حج نہیں کہا. حج مقبولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قبول ہو گیا خدا کی بارگاہ میں. دیکھیں حج کرنا, اعمال انجام دینا ہمارا کام ہے, قبول کرنا خدا کا کام ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں آج جو عمل کر رہا ہوں وہ قابل قبول ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو 1400 سال کی زندگی ملی ہو اور اس نے ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے نہ چکا ہو اور 1000 حج پیدل مقبولہ انجام دیا ہو اور جنگ کوہ احد کے جیسے نے جتنے بڑے بڑے پہاڑ سونے اور چاندی کے خیرات کیا ہو, انفاق کیا ہو, غریبوں میں تقسیم کیا ہو اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی حالت میں شہید کر دیا گیا ہو.
ظالمانہ طریقے سے اس کو شہید کر دیا گیا. تو اب یہ تمام چیزیں ایک طرف، اگر ولایت علی نہیں ہے تو تمام چیزیں بیکار ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بتائیے ایسا شخص کہ جو پہاڑوں کی اسی طرح چاندی سونا انفاق کرے، ویسے شخص کی عبادت قبول نہیں. کہا کیوں صاحب؟ کہا اس لیے کہ یہ شخص جو ہے ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا. آج چھوٹا سا آج مثلا جو ہے دیکھیں گے آپ، دنیا کی جمعیت ہے کہی جاتی ہے 6 ارب، اور مسلمانوں کی بھی سن اگر ہوگی تو 1.5 ارب. 1.5 ارب مسلمان اگر ولایت علی کا اقرار نہ کرے اور سجدوں پر سجدے کرتے چلے جائیں، بھائی 1.5 ارب تو آج کے ہے، اس زمانے سے کہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، جب سے انسانوں کو خلق کیا گیا ہے، تو کتنے کھرب مسلمان آ گئے اور چلے گئے، اور قیامت تک کتنے کھرب مسلمان آنے والے ہیں. اتنے تمام مسلمانوں کے سجدے ایک طرف، ولایت علی ابن ابی طالب ایک طرف. صلوات پڑھے محمد وعلی اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کرے گا کہ علی بھی تو ایک انسان ہے ہماری طرح. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت کا ہم نے اقرار نہیں کیا تو ہمارے سجدے بیکار ہیں، ہماری نمازیں بیکار ہیں، ہمارے حج بیکار ہیں، ہمارے اعمال بیکار ہیں؟ کا وجہ کیا ہے؟ اگر تم نے یہ آیت پڑھی ہوگی تو وجہ نہ پوچھتے. اللہ صلی علیہ وسلم. ایک مثال کے ذریعے باتیں کر دوں میں. یہ علی ولا جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، مجلس برپا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بانی صاحب نے کہا محرم آنے والا ہے، لہٰذا اس کو سیر و تعمیر کیا جائے، لہٰذا ٹھیک کیا جائے. تو 5 مزدوروں کو بلایا اور آنے کے بعد اس کو سیر و تعمیر کرنا شروع کیا. محرم آنے کی سرکار کے نقلی تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا، مومنین کے راحت کے ذریعے بننے کو بلایا استاد، ٹھیک ہے. اب میں مجلس پڑھنے بیٹھا. مجلس پڑھنے کے بعد باہر نکلے ہوئے شخص بولا مولانا آپ مولانا ہیں؟ سرکار کو یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ مجھے جواب کہ ابھی مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں نا. کہا کہ جی. آپ کی مجلس قابل قبول نہیں. کہا کیوں؟ صاحب مجلس میں پڑھ رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجلس قبول نہیں. کیوں؟ کیا وجہ؟ کہا کہ جب آپ نہیں تھے یہاں پر، جب اس حسینیہ کی، جب اس علی ولا کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس میں ایک شخص میں بھی تھا، میں تعمیر کر رہا تھا، تو مجھے میری مزدوری، میری اجرت ادا کی نہیں گئی، تو 500 روپیہ دے گیا ہے. راضی کیسی بھائی بات بھی مثال دے رہا ہوں. ایک مزدور، ایک معمولی مزدور نے ایسے اعتراض کیا. میں نے کہا صحیح بات ہے صاحب، یہ بات تو صحیح بول. اب وہ مجھے کہنے لگا بتائیے آپ عالم ہیں، اور آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی آیت اعظام سے پوچھ لیں، آپ کا مسئلہ فقہی یہی ہے کہ اگر جس جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو اور وہاں پر اس کی اجازت ہو، جس کی ملکیت ہے، تو بھائی میں نے جب بنایا ہے، جب میری مزدوری ادا نہیں کی گئی، تو آپ کی مجلس کس کام کی، آپ کی نماز کس کام کی، آپ کے روزے کس کام کے؟ تو ایسا نہ محترم اسی طریقے سے ارے محبت اہل بیت کو، محبت اہل بیت کو، ولایت اہل بیت کو خداوند متعال نے اجر رسالت انجام دیا ہے، اجر رسالت کا ایک اجر قرار دیا ہے، اجر بتایا ہے. تو اب بغیر ولایت علی کے، بغیر اجرت کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی. روزہ رکھتا ہے، روزے قبول نہیں ہوتے. تو یہی وجہ ہے پہلے اجر رسالت ادا کرو، اس کے بعد اپنی نماز کا انجام دو. صلوات پڑھے محمد وعلی محترم. چونکہ دعویٰ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی وہ فضائل اہل بیت ہیں کہ جس سے دنیا گریز کرتی ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انہی تمام چیزوں کو تحمل نہ کرنے کی بنا پر کربلا بنائی جاتی ہے. آج 8 محرم ہے، اور 8 محرم سرکار حضرت ابوالفضل عباس سے منسوب ہے. ارباب اعضاء، جب تمام آوان و انصار شہید ہو
ایک مرتبہ گود کے پالوں کی باری آئی اور محمد گئے سر کو کٹا چکے، قاسم گئے لاشا پامال کرا چکے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس بازو برابر بھائی امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے ملنے کی اجازت دو۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے عباس میں تمہیں کیسے ملنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اور بابا اعلیٰ جیسے ہی سننا تھا مولا عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں تھا جس کا میں علمدار تھا، ارے جہاں پر لشکر ہے وہیں پر علمداری کر لوں گا۔ اور بابا اعلیٰ آقا اور غلام کے درمیان یہ باتیں ہو بھی رہی تھی کہ بچوں نے صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، الاتاش الاتاش ہائے پیاس۔ اور جیسے ہی صدائیں بلند ہوئی امام حسین نے کہا میں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن ہاں اتنی اجازت دیتا ہوں کہ تم بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اور بابا اعلیٰ حضرت عباس سے سن کر جناب سکینہ کے پاس گئے اور جناب سکینہ سے کہا سکینہ تمہارا چچا جان عباس پانی لانے جا رہا ہے، اب صدا کو بلند نہ کرنا۔ اب بابا جناب سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی گئی، اپنا مشکیزہ لا کر حضرت عباس کو سونپا۔ اس کے بعد تمام بچوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے بنی ہاشم کے بچوں اب صدائے آتش بلند نہ کرنا اس لیے کہ میرے چچا عباس جا رہے ہیں۔ اور بابا حضرت عباس اجازت لے کر جانا ہی چاہتے تھے کہ جناب زینب نے کہا اے عباس تم جب جا ہی رہے ہو تو ایک روایت سنتے جانا۔ کہا شہزادی فرمائیے۔ جناب زینب نے کہا اے عباس میں ایک بار اپنے بابا کے سینے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اتفاق سے میرے بازو سے ردا ہٹ گئی، میرے بازو سے مخنا ہٹ گیا، میرے بابا میرے بازو کو چومنے لگے، گریہ فرمانے لگے۔ میں نے گریہ فرمانے کا سبب پوچھا تو بابا نے کہا تھا اے زینب ایک دن آئے گا کہ تیرے انہی بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ اور بابا جناب زینب کہتی ہے اے عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تو تھا لیکن میں گمان کیا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں ہمت ہے تو زینب کا سر سے ردا چھینے اور اس کے بعد وہ میرے سر ماننے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے ردا بھی چھینی جائے گی، میرے بازو میرے سر بھی باندھی جائے گی۔ اور بابا عباس چلے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے وار کرے۔ اور بابا حضرت عباس کو موقع آیا کہ نہر فرات پر پہنچے، مشق سکینہ کو بھرا، اب چاہتے ہیں کہ خیمہ حسینی کی طرف بڑھے لیکن کسی شقی نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا سیدھا بازو قطع ہو گیا۔ اور بابا کچھ آگے چلے کہ بایاں بازو بھی قطع ہو گیا۔ حضرت عباس کی بس ایک ہی آس ہے کہ کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ اور مشکل سکینہ کو اپنے دانتوں میں تھاما، سینے سے لگایا، خیمہ حسین کی طرف رخ کیا۔ اب جیسے حرملا نے دیکھا کہ عباس کی طرف دونوں بازو ختم ہو چکے ہیں تو اب ایسی کون سی چیز ہے جو عباس کو خیمہ حسین کی طرف کھینچ رہی ہے؟ جیسے اس نے غور کیا تو کیا دیکھا کہ عباس مشکل سکینہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے خیمہ حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھنا تھا کہ قیامت ہو گئی، چلائی کمان میں تیر کو جوڑا، اب جیسے تیر کو رہا کرنا تھا کہ سنسناتا ہوا تیر مشکل سکینہ کو چھت گیا۔ آدھانا مردوں میں کربلا، اب جیسے ہی مشکل سکینہ چھتا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اور بابا جناب عباس کا مقصد بہت ہو گیا۔ اب حضرت عباس نے سوچا کہ میں خیمہ حسینی میں جا کے کیا کروں گا، اپنے آپ کو آدھا میں گرا دیا، کسی نے ایسا تیر مارا حضرت عباس کے ماتھے میں لگا۔ اب آپ ذرا سے تصور کیجئے، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ذرا سے تصور کیجئے کہ دیکھیے جب کسی کے ہاتھ موجود نہ ہو اور اس کی پیشانی میں تیر لگ گیا ہو، اب وہ تیر نکالنا چاہے تو کیسے نکالے گا؟ اب آپ ایسا ایک ہی راستہ بچتا ہے، یا تو اپنے دانتوں کے درمیان اپنے سر کو لے جائے، تیر کو پکڑ کھینچے۔ اب جیسے ہی حضرت عباس نے اپنے سر کو نیچے کیا، اب جیسے نیچے کرنا تھا کسی شقی نے ایسا گرد مارا عباس زمین کے طرف۔ شام پہ ایک
خدایا ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تاجر فرمائے اور ہم سب کو ان کی آواز میں